بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں مختصراً آپ کے سامنے ارکان نماز کو بیان کیا تھا۔ آج تفصیل شروع کرتے ہیں۔ پہلا فرض آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ارکان نماز میں پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا تو فرض ہے، لیکن لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ مطلقاً یہ کہنا فرض ہے، لیکن لفظ اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا یہ واجب ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ صرف تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہی جاتی بلکہ ہاتھ بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، درمیان میں ایک اور بات بھی یاد کر لیں، سمجھ لیں کہ تکبیر تحریمہ میں یعنی نماز میں جو تکبیریں ہیں اس میں صرف پہلی تکبیر فرض واجب ہے، اور باقی جتنی تکبیریں ہیں چاہے وہ رکوع میں جانے کی ہے، رکوع سے اٹھنے کی ہے، یہاں تک کہ سمیع اللہ لمن حمدہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام تکبیرات سنت ہیں۔ صرف تکبیر تحریمہ فرض کہیں یا واجب کہیں، مطلقاً جیسے میں نے عرض کیا کہ مطلقاً تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے اور لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ صرف یہ ایک نماز میں ضروری اور واجب ہے، اس کے علاوہ باقی تمام سنت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ نہیں ادا کرے گا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، لیکن باقی تکبیریں اگر ادا نہیں کرے گا، رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جاتے ہوئے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، یا رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، یا اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے وغیرہ، اگر یہ تکبیرات نہیں کہے گا تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا، شروع میں اللہ اکبر نہیں کہے گا، تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ عموماً یہ عام طور پہ غلطی اس وقت ممکن ہے، ویسے تو ہر شخص اس کو ادا کرتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن اس میں عموماً اس وقت غلطی پائے جانے کا اندیشہ ہے جب امام کے ساتھ مقتدی نماز شروع کرتا ہے۔ تو چونکہ اس وقت امام اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی مقتدی جو ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو بعض دفعہ وہ صرف ہاتھ اٹھاتا ہے، زبان سے نہیں کہہ پاتا، تو یاد رکھیں کہ اس وقت اس کی نماز شروع نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر حال میں، چاہے وہ مقتدی ہو چاہے وہ انفرادی طور پہ الگ سے نماز پڑھ رہا ہو، ہر حال میں اس کو اس تکبیر کو ادا کرنا ضروری اور واجب ہے، اور اس کو اللہ اکبر کہنا ضروری ہے تاکہ اس کی تکبیر صحیح ہو جائے۔ پھر یہاں پر مرد اور عورت کے دو الگ الگ طریقے ہیں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے، اور یاد رکھیں کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو ملا کے ہاتھوں کو سیدھا کر کے، یعنی کہ انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں، ایسے بالکل، یعنی کہ ہاتھ کانوں کی لو کے بالمقابل ہو جائیں، اور کان کے یعنی کہ لو کے ساتھ لگ جائیں یا نہ بھی لگیں، اس کے بالمقابل ہو جائیں، یعنی اتنے مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کریں۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دوپٹے کے اندر ہی سے اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ اگر عورتیں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر اسی طرح مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرح صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، یا کندھوں سے صرف تھوڑا سا بلند کرے، یا کانوں کے بالمقابل نہ کرے، اسے تھوڑا نیچے کر لے، یعنی کسی بھی طرح کر لے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سنت کے خلاف بہرحال ضرور ہو جائے گا، مکروہ ہوگا، لیکن نماز میں جو ہے وہ فرق نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس سے نماز ہی نہیں ہوگی، نماز بہرحال ادا ہو جائے گی، لیکن یہ اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے جو سنت طریقہ ہے ہمیں اس کے مطابق اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا چاہیے۔ ہاتھوں کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اپنی دونوں جو ہے وہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس طرح سیدھی کرے کہ ان کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور آسمان کی طرف ہوں، اور انگوٹھا جو ہے وہ کان کی لو کے بالمقابل ہو جائے، اور اس طرح جو ہے وہ ادا کریں۔ اس میں ایک غلطی اور بھی پائی جاتی ہے، عموماً جب ہم ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے
تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو اس میں ایک غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم سر کو یوں کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو یوں بلند کرنے کے بجائے ہم ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں، سر کو یوں کر لیتے ہیں، سر کو آگے کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جب ہم ہاتھوں کو اٹھائیں تو ہاتھوں کو اٹھائیں، سر کو نہ جھکائیں۔ سر کو جھکانا یہ غلط ہے، صرف ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ہاتھوں کو کان کے بالمقابل کر لینا ہے اور کانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو لگائے لیں یا نہ بھی لگائے، اس کے بالمقابل کر لیں، لیکن یہ ہے کہ سر کو نہ جھکائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔